السلام علیکم، میرا نام تمنا ہے، میں کولکتہ سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک شوہر غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 بار طلاق بول کر طلاق دے دے تو کیا وہ طلاق ہو جاتا ہے یا نہیں؟ آپ ہم کو تھوڑا بتائیے۔ یہ بہن نے سوال کیا ہے کہ کوئی شوہر غصے میں آ کے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے 3 طلاق کب دیا ہے، کیسے دیا ہے، ایک مجلس میں دیا ہے، الگ الگ وقت میں دیا ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے آپ نے نہیں بتائی ہے، اور نہ کوئی ڈیٹیل ایک ساتھ کوئی بتا سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے معاملات کو کسی عالم کے پاس لے جانا چاہیے جہاں وہ ہر طرح سے سوال کرے اور ہر طرح سے ڈسکس کرنے کے بعد وہ پورے کیس کو پہلے سمجھے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی جو ہے مناسب جواب آپ کے سامنے رکھے گا۔ اس لیے طلاق کے مسئلے میں جو سلف کا طریقہ، ہمیشہ سے سلف کا طریقہ رہا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہوتا تھا وہ کسی عالم سے رجوع کرتا تھا اور عالم کوئی فتویٰ دیتا تھا، اس کے بعد وہ اس پہ عمل کرتا تھا۔ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے ایسے ہوتے آیا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی جو لوگ طلاق دے دیتے تھے وہ کسی نہ کسی جو مفتیان صحابہ تھے ان کے پاس آتے تھے، باقاعدہ فتویٰ لیتے تھے، پھر وہ ان کا جو فتویٰ ہوتا تھا اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ طلاق کا مسئلہ ہے، آپ جائیں اپنے لوکل عالم کے پاس جائیں، باقاعدہ یا کسی دارالفتہ میں جائیں، وزٹ کریں کسی عالم کا، اور وہاں پہ اپنا مسئلہ رکھیں، اس کے بعد جواب لیں۔ دیکھیں طلاق کے مسئلے میں ایک اور چیز میں واضح کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ بہت جلدی جواب دیتے ہیں اس مسئلے میں۔ 3 طلاق اگر کسی نے ایک ساتھ دی ہے تو بہت بڑا جرم کیا، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کی غلطی کی سزا یہ رکھی تھی کہ ان کا رشتہ ہی ختم کروا دیتے تھے، ان کو ایک ساتھ نہیں رہنے دیتے تھے، یہ اس لیے تاکہ ان کے گناہ کی ایک سزا ہو۔ لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو فٹافٹ فتویٰ دے دیں گے کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی اور جاؤ ایک ساتھ میں رہو، تو یہ سمجھیے ایک طرح سے گناہ پر مدد ہو رہی ہے۔ اگر کسی کا کوئی موقف ہے بھی تو پوری باریکی سے اس کو دیکھے، اس کیس کو، اور جو جس فریق نے یہ غلطی کی ہے اس کی پہلے ملامت کرے، اس کی پہلے تادیب ہو، اور جو ہے اس کی سرجنش ہو، اس کو اچھے طرح سے سمجھائے، اس کے بعد کوئی فتویٰ جو ہے اس کو دینا چاہیے۔ لیکن ایسے ہی کہ مطلب گناہ کرنے کے بعد اسے سوال کر رہا ہے اور آن لائن فٹ سے جواب دے دینا، تو یہ سلف میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، خاص طور سے اس معاملے میں جس میں ایک آدمی ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے جس گناہ کے لیے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سزا مقرر کر رکھی تھی۔ اس لیے اس طرح کے مسائل آپ لے جائیں اپنے علاقے کے کسی عالم کے پاس، پوری تفصیل کے ساتھ رکھیں، اور اس میں جلد بازی نہ کریں۔ اس میں کوئی بھی فتویٰ ہو اس کا پروسیس اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے کہ آن لائن بیٹھ کے جھٹ سے سوال کیا، پٹ سے جواب لے لیا، تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ طلاق کا مسئلہ ہے، اور طلاق کے مسئلے میں جو بھی فتاوے اب تک دیے جاتے رہے ہیں اسلامی تاریخ میں وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ دیے جاتے رہے ہیں۔ اس لیے آپ باقاعدہ کسی عالم سے ملیے، کسی دارالفتہ میں جائیے، وہاں پہ یہ معاملہ رکھیے، وہاں پہ جو ہے جواب حاصل کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے باتیں کافی ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔